اور اب دیکھا جائے تو ایک مرتبہ پھر سے وہی ڈونلڈ ٹرمپ پھر سے صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ اب آگے ان کا کیا لاہ عمل ہوگا کہ جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جنگیں چھڑی ہوئی ہیں مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان، اور ان کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ جنگیں ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور قوت امریکہ کے پاس ہے، چونکہ دنیا کے اندر اس وقت جو ہے سب سے زیادہ طاقت اسی کے پاس ہے۔ گو کہ وہ ماضی کی طرح وہ سپر پاور نہیں رہا، لیکن ابھی بھی دنیا کے معاملات پہ امریکہ براہ راست اثر انداز ہوتا ہے، ہر خطے پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن ٹرمپ کو دیکھ کے کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایسی شخصیت ہے کہ وہ دنیا پہ حکمرانی کرنے والی قوم کا سربراہ ہے۔ جیسے وہ WWE میں آیا کرتا ہے یولے کی شکل میں، وہ بس اس کو ایسا سے بنا دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک اور انتہائی اہم ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ پھر سے وہ امریکہ کے صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ جب پہلی مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے تھے تو ان کا رویہ اسلامی ممالک کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی برا تھا، اور اب دیکھا جائے تو ایک مرتبہ پھر سے وہی ڈونلڈ ٹرمپ پھر سے صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ اب آگے ان کا کیا لاہ عمل ہوگا کہ جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جنگیں چھڑی ہوئی ہیں مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان، اور ان کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ جنگیں ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کیا واقعی ہی ان کا جنگیں ختم کرنا مقصد ہے، یا جنگیں بھڑکانا مقصد ہے، یا پھر وہ کن کی سائیڈ لیں گے؟ یا تو کافروں کی سائیڈ لیں گے جو بائیڈن کی طرح، یا پھر وہ مسلمانوں کی سائیڈ لیں گے؟ کیونکہ ان کے ماضی کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ وہ اسلام کا اور مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ اسی موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے حسب معمول میرے ساتھ رانا نوید اقبال صاحب، جو کہ سوشل پرسنالٹی ہیں، وہ میرے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ اس کے اوپر ان کا کیا نقطہ نظر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوید اقبال صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر سے صدر منتخب ہو چکے ہیں، اور آپ کو ان کے رویے کو بھی جانتے ہیں کہ پہلے ان کے اسلامی ممالک کے ساتھ کیا رویہ رہا ہے، اور کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اب مسیحا کے طور پر آئے ہیں، کہ جنگیں ختم کروانے آئے ہیں۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بھی جنگ چھڑی ہوئی ہے، 1 سال ہو گیا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ ختم کروانے آ رہے ہیں۔ تو ماضی کو دیکھتے ہوئے اور اب مستقبل اور حال کو دیکھتے ہوئے آپ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے متعلق، کہ وہ کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو ہے نا جی، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے بیان کیا، صحابی رسول نے ہی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی، وَأَهْلُ الروم اکثر الناس، تو کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، قرب قیامت، یا قیامت کے قریب جو ہے اہل روم جو ہوں گے وہ اکثر الناس، وہ سب سے زیادہ ہوں گے لوگوں میں۔ آگے ایک چیز محذوف ہے، قوتاً عدداً نسماً، کیا لفظ ہے وہ محذوف ہے، تو مراد یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہوں گے قوت کے اعتبار سے۔ تو یہ سارا جو بنی الاصفر ہے نا، پیلے لوگ جو ہیں، یہ سارا تسلسل ان کا سسٹم رومن امپائر سے لے کے آج تک ایک ہی سسٹم ہے، سینٹ کا اور ان کا، بس ان میں جمہوری اقدار آ چکی ہیں، لیکن اب سلیکٹ جو ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہوتے ہیں، اور ان کا نظام جو ہے بنی الاصفر اسی طرح ہے۔ اور قوت امریکہ کے پاس ہے، چونکہ دنیا کے اندر اس وقت جو ہے سب سے زیادہ طاقت اسی کے پاس ہے۔ گو کہ وہ ماضی کی طرح وہ سپر پاور نہیں رہا، لیکن ابھی بھی دنیا کے معاملات پہ امریکہ براہ راست اثر انداز ہوتا ہے، ہر خطے پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی لیے امریکہ کے صدر کا چناؤ پوری دنیا کا ایک معاملہ ہے، صرف امریکہ کا ہی معاملہ نہیں ہے، پوری دنیا کا معاملہ ہے۔ اور ٹرمپ جو جیت گیا ہے، مجھے تو حیرت ہے، اس کے پہلی مرتبہ جیتنے پہ ہی لوگ کہتے تھے کہ یہ شخص بن گیا ہے۔ اللہ رحم کرے کہ ٹرمپ، حیرانی کی بات ہوئی تھی، لوگ بڑے حیران ہوئے تھے کہ امریکہ جیسے ملک، امریکہ کے جو صدور رہے ہیں نا جی، وہ بڑے ہی پریگمیٹک قسم کے لوگ رہے ہیں، بڑے ہی ایک ڈپلومیٹک قسم کے، وہ اپنے جو ہیڈ رکھتے ہیں نا، اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ امریکہ کا مطلب ایک ایسی قوم کا سربراہ ہے جو دنیا پہ رول کر رہی ہے۔
لیکن ٹرمپ کو دیکھ کے کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایسی شخصیت ہے کہ وہ دنیا پہ حکمرانی کرنے والی قوم کا سربراہ ہے. جیسے وہ WWE میں آیا کرتا تھا یولے کی شکل میں، وہ بس اس کو ایسا سا بنا دیا گیا. آپ کو WWE سے مجھے یاد آ گیا، میں نے اس کے وہ میچ دیکھے ہوئے ہیں. بوبی لیشلے ایک ریسلر تھا وہ حبشی، اس کو کا یہ سپانسر تھا. تو یہ باقاعدہ رنگ میں آیا، اس نے پھر وہ جو ہے نا مک مان پتہ نہیں کون اس کا جو چیئرمین تھا WWE، اس کی ٹینڈ بھی کی تھی، اس نے رنگ کے اندر. تو یہ اس کی حرکتیں رہی ہیں، بڑا رنگیلا مزاج قسم کا یہ بندہ رہا ہے ٹرمپ. اور اس کے ماضی میں بھی اس کے افیئرز بھی چلتے رہے ہیں، اور یہ کبھی ٹی وی چینلوں پہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی پروگرام کر رہا ہے. اس طرح کے ایک شوقین سے مزاج کا یہ بندہ ہے. اور اسی طریقے سے یہ اس نے دنیا کو بھی ہینڈل کیا ہے. پچھلے جو 4-5 سال گزرے ہیں نا، اس نے نتھ ڈال دی ہے صرف اسلامی پچھلا جو اس کا ہوتا ہے نا کریئر تھا، وہ صرف اسلامی دنیا پہ نہیں، اس نے ہر کسی کے ساتھ ایسے ہی. اور ایک چیز اس کی ویسے خوبی ہے کہ یہ اس نے جو ڈپلومیسی تھی نا اس کو سائڈ پہ رکھ دیا. مطلب امریکہ کی جو ایک ہوتا تھا نا کہ اپنے ایک چہرہ بنا کے وہ نہیں کہا، وہ کہتا ہے بھائی سعودی عرب کو اس نے مثال کے طور پہ کہا کہ ہمیں پے کرو، جو ہم تمہیں خدمات دیتے ہیں نا اسلحہ، اور ہمارے فوجی تمہاری وہ کر رہے ہیں، ہم اتنی وہ کر رہے ہیں، ہم کوئی فری میں نہیں کر رہے، امریکن ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، ہمیں پے کرو. چائنا کے ساتھ وہ سیدھا ہو گیا، اس نے کہا بھائی یہ چائنا کے مال سے سارا امریکہ بھر گیا ہے، امریکہ کی اپنی انڈسٹری بے روزگار ہو رہے ہیں. تو اس نے اس کے ساتھ ایک جو ہے ٹیرف وار شروع کر دی. پچھلے دور حکومت میں امریکہ نے، ٹرمپ نے چائنا کے ساتھ ٹیرف وار، ایک ٹیرف ہوتا ہے کہ ان کی اشیاء پہ نا ٹیکس لگا دیا. ٹیکس اس لیے لگایا کہ اگر ٹیکس وہ دے کے امریکہ میں داخل ہوں گے نا، ان کو زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا. جب ٹیکس زیادہ دینا پڑے گا تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی. جب قیمت بڑھے گی تو امریکہ کی اپنی جو پروڈکشن ہوگی نا، اس کی پیدا کردہ چیز، اس کی قیمت کم ہوگی تو چائنا کی مہنگی ہوگی، تو لوگ امریکن چیزوں کو ترجیح دیں گے. جب امریکن چیزوں کو ترجیح دیں گے تو اس سے امریکہ کی اپنی انڈسٹری گرو کرے گی. انڈسٹری امریکہ کی گرو کرے گی تو امریکہ کی معاشی حالت درست ہوگی. تو یہ اس کا نظریہ تھا ٹرمپ کا چائنا کے ساتھ اس کا. اور اسلامی ممالک کے ساتھ جو سعودی عرب وغیرہ کے ساتھ تھا، اس نے پھر خوب پیسہ نکلوایا ان سے، عربوں سے. بلکہ اس میں بالکل ہی سیدھا ہو گیا. اس نے تو کہا جس یہ ہے نا ولی عہد جو ہے اس وقت محمد بن سلمان، یہ جس وقت اس سے پہلے یہ نائب ولی عہد تھے، جب اس کو ولی عہد بنایا گیا نا، اس کے چچے کے بیٹے کو ہٹا دیا گیا، اس کو بنایا، تو اس نے کہا تھا وی ہیو براٹ اور مین آن دی ٹاپ، ہم اپنے بندے کو اوپر لے آئے. مطلب یہ ڈھکی چھپی نہیں رکھتا. اس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے واقعے پہ کہہ دیا تھا. ابھی اس کا کمپین کے دوران اس کا بیان آیا تو اس نے کہا یہ سارا جھوٹ تھا. کہتا مجھے بڑا انہوں نے کہا کہ روکو یہ بیان نہیں کرنا، کہتا یہ سارا کچھ امریکہ کو جنگوں میں الجھانے کے لیے تھا، اور امریکہ کو جنگوں میں الجھایا گیا جس سے ہمارے پیسے خرچ ہوئے. اور یہ ہے تاجر قسم کا بندہ، تو یہ پیسے کی بڑی گنتی رکھتا ہے. تو پیسے کی ٹرمپ بہت گنتی رکھتا ہے. اور ابھی اس نے کہا تھا یہ جو یوکرائن وار ہو رہی ہے نا، اس پہ امریکہ کا بڑا پیسہ جھونک دیا ہے. اب کہتا ہے میں یہ جنگ ختم کر دوں گا. کسی نے پوچھا کیسے ختم کرو گے؟ وہ کہتا ہے میں یہ اسلحے کی سپلائی بند کر کے روس کو قبضہ کر لوں. اور ادھر سے جو کلائمیٹ چینج کا معاہدے تھے نا پچھلی مرتبہ میں، اس سے بھی یہ نکل گیا تھا. کہتا تھا امریکہ کل اکیلا پیسے دیتا ہے اور باقی ملک سارے، مطلب ہر کسی کے ساتھ اس نے پنگا لیا اور سیدھا ہو گیا تھا. اسی لیے اس سے ڈر رہے ہیں، ساری دنیا ڈر رہی ہے. تو اب جو یہ آیا ہے، اب کیا اس کی پالیسی ہوگی، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور میں حیران ہوں کہ دوسری مرتبہ اس کو لے آئے، اور اس ادھر سے جو بائیڈن نے الیکشن لڑنا تھا، جو بائیڈن کی جی صحت کا مسئلہ ہے اس کو کر دیا. ابھی تک وہ صدر ٹھیک ٹھاک ہے، صحت کا مسئلہ اگلے 5 سال. میرا یہ خیال ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ نے یا ان کے جو وہاں کا سرمایہ دار طبقہ ہے وہ جان بوجھ کے ٹرمپ کو لائے ہیں. ایک تو پیسے ٹیکسز وغیرہ کا معاملہ ہے، دوسرا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اب دیکھیں نا اس کے خلاف ایک عورت لے آئے. امریکہ کی ہسٹری میں یہ 47ویں صدر منتخب ہوئے ہیں اور ایک بھی عورت نہیں ہے. ان کا الیکٹورل کالج ہے نا جی، اس کا جو سسٹم ہے امریکہ کا وہ بڑا زبردست ہے. عام لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ براہ راست صدر کو ووٹ دے رہے ہیں، جبکہ اس طرح نہیں ہے. بات سے بات نکلتی ہے، پہلے وہ میں کر لوں بات مکمل، الیکٹورل کالج پہ بھی آتا ہوں. کہ یہ اس کو لایا گیا ہے کمالا ہیرس، یہ ایک کمزور امیدوار تھی
اور اچانک ہی نمودار ہو گئی. جو بائیڈن اگر خود لڑتا نا الیکشن تو کبھی بھی ٹرمپ جیت نہیں سکتا تھا. لیکن ادھر سے اور ادھر ریپبلکنز میں سے اس کے اوپر 93 مقدمات، ایک دو میں یہ گلٹی بھی ہو چکا ہے، اور مطلب کیا ایسے سنگین نوعیت کے اس پہ مقدمات بھی ہیں. اس نے کیا کیا، ان کو ٹول دیتا چلا گیا عدالت میں. اس کے ابھی کیسز چل رہے ہیں، اب یہ صدر بن گیا، کیسز اس کے بند ہو جائیں گے جب تک یہ صدر رہے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ میں ایک لابی اس کو جان بوجھ کے اوپر لائی ہے تاکہ اس سے کچھ یہ مفادات کام کروائے جا سکیں. تو وہی اب یہ اسرائیل کے معاملے میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے نیتن یاہو نے اس کو مبارکباد دی ہے. تو جو بھی کر لے خیر، اب مسلمانوں کے ساتھ تو ویسے ہی ان کا سب کا ایک ہی جیسا رویہ ہے، کوئی بدلنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اس سے توقع نہ رکھو. لیکن اللہ خیر کرے، ٹرمپ جیسا جو شخص بن گیا ہے، امریکہ کے لیے کوئی اچھی چیز خبر نہیں ہے. امریکہ یعنی کہ خود دنیا کے لیے بھی، امریکہ کے لیے بھی یہ زوال کی، میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ جیسے شخص کا صدر بن جانا امریکہ کے زوال کی علامت ہے. پچھلی ساری جو ان کے صدور رہے ہیں نا، اس کی روایت سے یہ الگ ہی چیز ہے ٹرمپ جو ہے. تو دنیا کے ساتھ بھی اب معاملہ بڑی سختی والا ہوگا. اب دیکھیں کیا کرتے ہیں. اسلامک کے بارے میں بتائیے گا، اسلامی ممالک کے ساتھ. دیکھیں جی، اسلامی ممالک، میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ جو ہے اس کی کوئی پالیسی بدلنے، وہی پالیسی جو پچھلی مرتبہ اس نے چلائی تھی وہی اب چلائے گا. ٹرمپ کیا کہے گا، مطلب کیا اس جنگ کے بارے میں مجھے نہیں خیال کہ یہ کچھ، البتہ یہ ہے کہ وہ ایران پہ زیادہ پابندیاں لگا دے گا. وہ کہتا ہے کہ اس کی جڑ یہ ہے کہ ایران کا معاشی بائیکاٹ کرو گے تو یہ پیچھے ہٹ جائے گا، جنگ بند ہو جائے گی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جنگ زیادہ بھڑکے گی. یہ جو اسرائیل والی ہے، اور ریپبلکن آئیں یا ڈیموکریٹ آئیں، ہونا تو وہی ہے جو ان کا مطلب چل رہی ہے، جو ان کی لابی وہاں پہ قابض ہے نا، وہی لابی ان سے کام کرائے گی. لیکن اب دیکھتے ہیں، یہ اس بارے میں نا، فلسطین کے بارے میں یہ ہے کہ جنگ رکنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، جنگ یہ بھڑکے گی، زیادہ بھڑکے گی. البتہ یوکرائن کی طرف سے نا یورپ کو شدید جھٹکا لگنے والا ہے. روس کے ساتھ اس کے تعلقات ٹرمپ کے اچھے ہیں وہاں پہ، اور چائنا کے ساتھ بھی ذرا ٹائز اس کی نا بڑی سخت ہوں گی. تو دوبارہ سے اب دیکھیے 4-5 سال کے لیے تماشا شروع ہو گیا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ پلیٹ فارم آپ کو اس کو انٹرنیشنل، نیشنل، ہر طرح کی جو بھی انشاءاللہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو بھی ویڈیوز ہوگی وہ آپ کو انشاءاللہ اس چینل پہ ضرور ملے گی. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کریں، شیئر کریں. انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز انٹرنیشنل اور نیشنل اعتبار سے ہر طرح سے آپ کو اس میں ملے گی انشاءاللہ، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ملے گی. یہ آپ کو نہیں جاننا پڑے گا کہ آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ٹی وی چینلز ہیں اور یہ یوٹیوب چینلز ہیں جس میں ہر کوئی اپنے فائدے کی بات کرتا ہے. جہاں پر جس کا فائدہ کوئی دنیاوی ہے تو دنیاوی ہی بات کرے گا، کوئی کسی پارٹی کے سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنی پارٹی کی بات کرے گا. تو یہاں پر اس پلیٹ فارم سے آپ کو صرف اور صرف وہ بات ملے گی جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہوگی اور صحیح ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.